This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, जैसा कि कल हमने जाना था कि हमारे आका व मौला मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का रमज़ान में क्या मामूल रहता था, किस तरह से वो इबादतें करते थे। इसी तरह आज हम जानेंगे कि हमारे आका व मौला मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी और सहरी में उनके दौर में क्या एहतमाम रहता था। तो आइए नाज़रीन, मुफ्ती साहब से यही सवाल करते हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहर और इफ्तार के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें तो हमें रवायतों में मख़सूस तौर पर तो ये नहीं मिलता कि क्या क्या चीज़ें आपके दस्तरख़ान पर होती थीं या क्या नहीं होती थी। सहर के ताल्लुक़ से तो ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ़ इतना है कि सहरी खाया करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर खाया करते थे। सहाबा किराम को दावत दिया करते थे कि आओ बरकत वाला खाना खा लो, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकत की चीज़ करार दिया सहरी को। लेकिन सहरी में किस चीज़ का एहतिमाम होता था, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौश फरमाते थे, इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में चूँकि अक्सर हिस्सा तो नमाज में थे और कुरान में गुजारा करते थे, तो रात में अक्सर हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी नमाज़ें पढ़ा करते थे और अक्सर वक्त उसी में गुजारते थे। आखिरी हिस्से में सहर किया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को अफजल करार दिया कि रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले सहर की जाए, तो इसकी फ़जीलत को बयान फरमाया। जहाँ तक इफ़्तार का मामला है तो इफ़्तार में क्या क्या चीज़ें होती थी इनकी तफसीलात तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, खजूर का मामला अक्सर चूँकि अहले मदीना और अहले मक्का का, अहले मदीना का तो खुसूसन खजूर का ख़ास मामला था, और खजूर वहाँ की ख़ास एक तरह से हम ये कह लें कि डिश थी, या ये कह लें कि खजूर से वहाँ अक्सर इफ़्तार भी किया करते थे, और वैसे भी अक्सर खजूर खाने का और खजूर का इस्तेमाल वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर से इफ़्तार फरमाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था। खजूर के अलावा बाकी अशिया क्या होती थी या बाकी कुछ होता भी था नहीं होता था, अल्लाहु आलम, इसकी तफसील हमें नहीं मिलती। और वैसे हकीकत तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने ये पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी दो किस्म का खाना यकजा जमा नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कुछ आता था सदका कर दिया करते थे। अक्सर खजूर से इफ़्तार किया, पानी पिया और आप नमाज के लिए चले जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना बाद में तनावुल फरमाते थे या किस वक्त था, क्या तरीक़ा था, इसके बारे में हमें नहीं मिलता। बस हाँ, इतना ज़रूर मिलता है कि इफ़्तार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से किया करते थे। इसीलिए उलमा ने यह लिखा है कि इफ़्तार और सहरी के अंदर कोई ख़ास चीज़ मसनून नहीं है। सहरी इफ़्तार में तो मसनून है कि खजूर से इफ़्तार किया जाए, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ से भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी मर्ज़ी के एतबार से आदमी हलाल रिज़्क़ में से कुछ भी सहर में खा सकता है, और इसी तरीके से इफ़्तार में भी आदमी जो चाहे खा सकता है। कोई ना चीज़ ममनू है और ना कोई चीज़ वाजिब या फ़र्द है, सिर्फ इतना सुन्नत है कि खजूर से इफ़्तार कर लिया जाए अगर मौजूद हो तो। जी मुफ्ती साहब, आपने ज़िक्र किया खजूर, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान में खजूर की क्या अहमियत होती है, फिर खजूर इतनी अफजल है कि उसको इफ़्तारी के लिए कहा गया है। देखिए, वैसे तो खजूर, जैसा मैंने अभी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और पहले भी बाद में भी और अभी तक भी मदीना वालों का ख़ास खजूर से लगाव, और खजूर वहाँ की पैदावार भी है और खजूर तकसीम भी वो फरमाते हैं इसी तरीके से। लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि खजूर की क्या अहमियत है, तो हम अगर साइंस, आज चूँकि आज साइंस तरक्की कर चुका है, साइंसी एतबार से साइंसी तहकीक अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा है एक किताब के अंदर, किताब का नाम शायद इस्लाम और जदीद साइंस है। तो लिखा है कि जब पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद आदमी इफ़्तार में खजूर का इस्तेमाल करता है
تو پورے دن کے اندر جو اس کی طاقت یا قوت میں کچھ کمی آئی ہے تو وہ فوراً انرجی پیدا کرتی ہے کھجور، اور فوراً اس کا جو ہے ازالہ کر دیتی ہے اور پوری قوت بحال کر دیتی ہے۔ کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ اور کھجور ویسے بھی اگر دیکھی جائے تو میٹھی چیزوں میں شہد کے بعد سب سے افضل چیز ہے، چونکہ شہد کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر ہے اور قرآن کریم میں شہد کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں تو کھجور کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اور کھجور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی غذائیت بھی رکھی ہے، یعنی آدمی کھانے کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، ویسے بھی قوت و طاقت کے لیے بڑی اہم چیز ہے، تو کھجور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ انور جاوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی انور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ جی سوال بیان کیجیے۔ میرا سوال اس طرح ہے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہے، ذرا رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے اتنا تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں جس کا انتقال ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں ہو تو فبیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عذاب موقوف فرما دیتے ہیں، اگر اس کی بدعمالیہ بھی ہیں تو فی الحال موقوف فرما دیتے ہیں۔ رہا کہ آخرت میں کیا ہوگا انتقال کے بعد، تو دیکھیے وہ تو زندگی کا حساب و کتاب تو کل قیامت کے دن سب کا ہونا ہے، اس لیے ہم اس سے تو یہ نہ رہیں کہ ہم بری ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ کر کچھ بھی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، الگ بات ہے، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی بدعمالیاں کی ہیں، دنیا میں جو بھی خطائیں کی ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ مارا ہے، تو اس کا حساب تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ جی رحمت علی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی رحمت صاحب سوال بیان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ پچھلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی، شعبان میں روزے، تو جی اس کے کچھ روزے میں نے رکھے جی جو چھوٹ گئے، تو کیا وہ رکھنے خدا رکھ سکتا ہے ابھی؟ جی شعبان کے مہینے کے روزے کا ارادہ کیا تھا، کیا منت مانی تھی، کیا کیا تھا، کیا کہا تھا؟ نہیں، ایسا ہی کوئی دلی ارادہ تھا۔ دلی ارادہ تھا شعبان کے مہینے کے روزے رکھنے ٹھیک کا۔ ہے، جی رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے دلی ارادے کی وجہ سے فرض یا واجب نہیں ہو جاتے روزے، آپ نے جتنے رکھ لیے ٹھیک ہے، نہیں رکھے کوئی بات نہیں، یہ تو ایک بس ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو پورا کرا دیا، باقی ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں بعد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے روزے البتہ فرض ہے، یا اگر کوئی منت مان لے تو وہ واجب ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صرف دل میں ارادہ کیا، سوچا اور پھر اس پر جو عمل ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ جی بانو صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی بانو صاحبہ، لائن شاید ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب ایک سوال تھا کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ایسی کون سی خاص عبادتیں ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ دو چیزیں تو خاص ہیں، روزہ اور تراویح۔ روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، قرآن کریم نے بھی فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں، اور تراویح کو سنت قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم عبادت ہے اس مہینے کی وہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا ہے، چونکہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل بھی ہوا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان المبارک میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان المبارک میں نازل بھی فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھتے تھے، سنتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور سناتے بھی تھے۔ تو قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے اس مہینے کے اندر،
جہاں ہم اور عبادت تو کوئی اس کے علاوہ مخصوص نہیں ہے ذکر میں، جو چاہے کریں. قرآن کریم کے علاوہ ہم درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ صوم پڑھیں، یا استغفار کی کثرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی فضیلت بھی اس مہینے کے اندر بیان فرمائی ہے. لیکن قرآن کریم کا سب سے افضل معاملہ ہے اس مہینے کے اندر نماز، یعنی کہ روزہ، نماز، تراویح. ان چیزوں کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام یا قرآن کریم کو سمجھنے کا اہتمام زیادہ اس مہینے کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا اللہ کے کلام سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو قرآن کریم سے اپنا تعلق زیادہ بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں. جی سفینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی سفینہ. السلام علیکم. ہنا. جی ہنا صاحبہ بولیں. مجھے اس کو زخم ہو گئے ہاتھ کے پاس، اسے میں روزہ نماز قرآن پڑھ سکتی ہوں کیا؟ روز بھی جا کر ڈریسنگ کرا لیتا کہ انجیکشن لینے کا ہوتا ہے، ٹیبلٹ کھا رہی ہوں، اور اسی حالت میں خون پیپ سب بھی آ رہا ہے اس میں. اس کے بعد نماز روزہ پڑھ سکتی ہوں کیا؟ کو پوچھنے کون کری. جی رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیں زخم ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے زخم پر پٹی کرا لی یا انجیکشن لگوا لیا یا اور جو ہے آپ نے ظاہری کوئی عمل کیا تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آپ نے پٹی کرا لی تو جب آپ وضو کریں، باقی اعضاء کو دھو لیں اور اس پر مسح کر لیں پٹی پر، تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی اسی طریقے سے کر سکتی ہیں. کوئی دقت کی بات نہیں ہے، سارے عمل کیجیے. جی مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک سوال اور تھا میرا کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک کا اصل مقصد اگر ہم تہ تک دیکھیں تو اللہ کا قرب ہی ہے. کہ آدمی جب اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، آخرت سنورتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد تو تقوی بتایا ہے، اور تقوی بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے. اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا قرب نصیب ہوگا. جی مفتی صاحب. کرناٹک سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی سوال بیان کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میں نے کل مفتی صاحب سے سوال کیا تھا جی کہ ہمارے گھر کا کام رک گیا ہے. مفتی صاحب میں نے نظر بد کی دعائیں بھی پڑھوائی اور پانی دم کر کے وہاں چھڑکوا دیا. جی حالانکہ اب میرے ایام کے دن چل رہے ہیں تو میں نے تو نہیں کیا، دوسروں سے کروایا. ٹھیک ہے. ایسا کتنے دن کروانا ہے یہ جاننا ہے. اور وہ آدمی جو گھر بنانے کے لیے منع کر رہا تھا، اس نے آج صبح گئے تو اس نے کہا کہ آج شام میں آ کے اگریمنٹ میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ شام میں آ کے بالکل پوری طرح سے اگریمنٹ بنا جائے. جی مفتی. اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. آپ 7 دن تک یہ عمل کر لیجیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے آپ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے گا اور آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے. جی علیمہ ہمارے ساتھ کالر ہے ایک. جی سوال بیان کیجیے. سوال بیان کیجیے. جی یہ روزہ رہتی نا ہمیں، جی جی فرمائیں. یہ تھوک دینا تو ملے گا کیا؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تھوڑا تیز بولیے. اب ہمیں روزہ رہتے ہیں. جی روزہ رکھیا آپ نے، پھر نماز پڑھنے کے جب اس میں تھوک جنے گا نا وہ ملے گا؟ تھوک جو منہ میں آ جاتا ہے شاید یہی سوال ہو ان کا کہ تھوک ان کا منہ میں آ جاتا ہے. ہاں دیکھیے ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا. اگر کچھ اور ہے تو دوبارہ کال کر لیں. کہ روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوک آتا ہے، بار بار بہت سے لوگ تھوکتے رہتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. نگل لیں، اکٹھا نہ کریں، لیکن جو آ رہا ہے اسے نگلتے رہیں. تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ اپنی جگہ باقی ہے اور روزہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، اور روزے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی ریشمہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ریشمہ صاحبہ. ہلو جی سوال بیان کیجیے. میں ریشمہ بات کر رہی ہوں. جی جی تمل ناڈو سے. جی سوال بیان کیجیے. روزہ رکھنا ہے
جی میں آپ کو مرغیاں کاٹنے کا دکان رکھی ہوں میں. پھر سے روزہ جائز ہے نہیں ہے؟ دوبارہ بتائیے آپ. سوال دوبارہ بیان کیجیے. ہمیں روزہ رکھنا ہے نا جی ہمیں مرغی کاٹنے کا دکان رکھے ہیں. مرغے کی دکان, مرغا کاٹنے کی دکان. جی ہاں تو روزہ جائز ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. جی جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے, روزہ تو رکھنا ہی ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد مرغا وغیرہ کاٹنے میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ کی دکان ہے تو آپ مرغا کاٹ سکتے ہیں اور اسے فروخت بھی کر سکتے ہیں, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ روزے پر کوئی اثر ہوگا. تو روزہ تو فرض ہے, رکھنا ہی ہے, باقی آپ اس طرح کوئی عمل کرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے. جی ریحانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ریحانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. میرا ایک سوال ہے. فرمائیں. جی رمضان المبارک کے مہینے میں جو پہلا عرصہ چل رہا ہے تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس میں کیا پڑھنا چاہیے, دوسرے عرصے میں کیا, تیسرے میں کیا, اور کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے؟ جی یہی سوال ہے. جی مفتی صاحب پہلے عشرے میں دیکھیے پہلے عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے. تو ویسے تو مخصوص دعائیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی, جیسا کہ اللہم اجرنی من النار, اس کی کثرت کریں, یا اسی طریقے سے رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی ورفعنی واہدنی وعافنی, اس کی کثرت کریں. لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہر وہ عمل آپ کر سکتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. قرآن کریم کی تلاوت نماز روزے کے بعد سب سے زیادہ, جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں, اس کے بعد ذکر و اذکار جو آپ کرنا چاہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے آپ میں آپ اللہ سے دعا کریں. دعا کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے, رمضان المبارک میں دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے. تو ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہو وہ کریں, اور خصوصاً استغفار کی کثرت رکھیں اس مہینے کے اندر. انشاءاللہ تعالی اللہ خوب برکتیں دے گا اور اس کی اللہ تعالی انعامات سے نوازے گا. بے شک. گریمہ بانو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی گریمہ بانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. میں سحر کرتی 3:30 بجے اٹھتی بیٹے, جی تو ایسا سحر کرتی, سحر کے پہلے میں تہجد پڑھتی, ویسا پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال ہے نا, میرا بھائی ہمارے ابا کی پراپرٹی تھی, پورا بیچ کو کھا گیا, ہمارے کنے صحیح نہ لے کو, ایک پیسہ دیا نہیں, ہمیں بہت پریشانی ہے. میں پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں دیے. ابا کا پیسہ بھی بینک میں ہے وہ بھی نہیں دیا, ایسا کر ڈالا انہیں. ہمارا چھوٹا بھائی, ہمیں بہت تکلیف میں ہی, پوچھنے کے باوجود بھی نہیں دیا انہیں. تو ایک ہی بھائی ہے بس؟ نہیں ایک بھائی 4 بھانا ہمیں, کوئی سے بھان کو بھی نہیں دیے انہوں. ایک بھائی نے پورا لے لیا, ایک بھان کو بھی نہیں دیا, سب کا نے صحیح نہ بھائیوں کو بھی نہیں دیا. جی مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے, غور فرمائیے. جی دیکھیں اس نے سراسر ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا. بڑا سخت معاملہ ہے اللہ کے یہاں. کوئی اگر کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے, ہڑپ کر لیتا ہے, یا کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے, کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن کے اندر ڈالیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آگ میں تپا کر اس کی پیٹھ کو داغیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اس کو عذاب دیں گے. بڑا سخت معاملہ ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے اس عمل سے, اور آپ لوگوں کا سامان, آپ لوگوں کی جو بھی ورثہ تھا وہ لوٹانا چاہیے. اگر نہیں دیتا وہ تو سخت گنہگار ہے. رہا دوسرے سوال کا آپ کا معاملہ, تو تہجد کی نماز آپ بالکل اس وقت پڑھ سکتی ہیں سحری کرنے سے پہلے, اور اچھا موقع ہے وہ, بہت اچھا ٹائم بھی ہوتا ہے وہ تہجد کا, تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, سحری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طریقے سے درست ہے. لیکن پہلے آپ تہجد پڑھ لیں اطمینان سے, پھر سحری کر لیں, تو یہ افضل ہے اور بہتر ہے. جی عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی عائشہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہی سوال ہے, اور کوئی سوال؟ نہیں. شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں تہجد کی نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اور نمازیں پڑھتے ہیں, 2 رکعت کر کے.
کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں اور کوئی سا بھی اس کے اندر رکوع پڑھ لیں, اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. 2 رکعت کر کے پڑھیں جس طرح عام نماز نفل پڑھتے ہیں, تو بس اسی طریقے سے زیادہ 8 رکعت, اور کم چاہے آپ 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, جتنا چاہے پڑھ لیں. جی جتنا پڑھ لیں اتنی افضل ہے. جی زرینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی زرینہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. جی روزہ تو میں رکھتی ہوں لیکن تھوڑا تیز زرینہ صاحبہ, تھوڑا تیز بولیے. جی مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا, روزے تو رکھتی میں, تو میں ہندی قرآن شریف پڑھتی اور ہندی پڑھتی جو بھی ہے, یاسین شریف کے روز بھی, اور ہندی قرآن شریف میں پڑھتی. تو اس سے کچھ گناہ تو نہیں ہے یا پھر کچھ غلط تو نہیں ہے؟ اور ایک بات ہے کہ بولے منت کرنا ضروری ہے, تو میں نے بھی منت کری تھی, کنڈے کی نیاز کی, تو کیا یہ میں کر سکتی, کیا یہی پوچھنا تھا میں. کائیں کی نیت کی تھی؟ کنڈوں کی نیاز کی. ہیلو, کس چیز کی نیت کی تھی آپ نے؟ جی میرا بچہ بہت بیمار تھا, اس لیے میں نے نیت کی تھی کہ اللہ اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے تو میں کنڈے کی نیاز کروں گی. کنڈے کی نیاز کریں گے. جی شکریہ. جی مفتی صاحب آخری سوال. جی دیکھیے, اس کی منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ منت ہی جائز نہیں ہے. اس لیے آپ بس اتنا کریں کہ کچھ صدقہ دے دیں بچے کی طرف سے, بس یہ آپ کی منت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جو جائز منت ہے اللہ کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر اللہ کے لیے کوئی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کا چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ منت آپ پوری نہ کریں بالکل, بس کچھ صدقہ دے دیں اللہ کی راہ میں. جی مفتی صاحب, ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ ہندی کا قرآن شریف پڑھتی ہیں, تو اس میں کوئی ان کو گناہ تو نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں, ہندی کا قرآن پڑھنے میں ویسے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہندی میں پڑھنے میں حروف کی ادائیگی تو صحیح ہوگی نہیں. جی یا حروف کی ادائیگی کا معاملہ تو درست ہوگا نہیں, اور جب وہ صحیح نہیں ہوگا تو تلاوت کا مقصد تو حاصل ہوگا نہیں. اس لیے اگر نہیں آتی تو سیکھیں, کچھ نہ کچھ قرآن سیکھیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سیکھیں, تو کچھ نہ کچھ جب آپ سیکھ لیں گی 1-2 صورتیں 1-2 آیتیں, تو پھر آپ کو ہندی میں بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. یعنی جب حروف کی پہچان ہو جائے گی اور کہاں کیا حرف ادا کرنا ہے ہندی میں, اس کو وہ کر لیں گی, تو پھر انشاءاللہ آپ ہندی کا قرآن بھی پڑھیں گی تو الفاظ کی ادائیگی, حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی. جی بے شک. بریلی سے شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی شبانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. مولانا صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. فرمائیں. پہلا سوال تو مطلب تراویح 30 پڑھتے ہیں, 30 دن تک تراویح پڑھتے ہیں. جی 30 دن تک تراویح پڑھتے ہیں, مطلب اگر بیچ میں چھوڑ دو, جیسے شروع کرو, کہنے والے کہتے ہیں اگر شروع کرو تب تو چھوڑو مت, پوری 30 دن تک تراویح پڑھتے رہو. اور وہ اگر نہیں پڑھ پاؤ کسی پریشانی کی وجہ سے, کوئی تکلیف رہتی ہے ویسے بھی, جی ٹھیک ہے, اس کا وہ کیا ہے, مطلب چھوڑ سکتے ہیں نہیں؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال, مطلب میں روزے رکھتی ہوں, جی تب شاعری میں جب سو جاتی ہیں تب دیکھو مجھے کھانا کھاتی ہوں, شاعری میں کلام پاک پڑھ کے نماز پڑھ کے سب سو جاتی ہوں, طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے ویسے بھی. تو خواب میں کھاتی ہیں کھانا؟ خواب میں کھانا کھاتے مجھے ہوئے میں کھانا کھاتے دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, دماغ پر بھاری رہتا ہوگا بتا دو کھانا. آپ. جی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں. رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آخری سوال. دیکھیں کوئی دقت نہیں ہے, یہ تو خواب کا معاملہ ہے, حقیقت کا تو ہے نہیں, تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو سحری کھا کے سوتی ہیں اور تھوڑا بھی تازہ معاملہ ہوتا ہے تو بس وہی چیز نظر آتی, کوئی دقت کی بات. بے شک. اچھا مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ تراویح 30 دن کی ہی پڑھنا ضروری ہے یا پھر بیچ میں اگر کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے تراویح سنت مؤکدہ ہے اور تندرست آدمی کو تو خاص طور سے ساری پڑھنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے شروع کر دی تو آپ کسی عذر کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کی جو چھوٹ جائیں باقی جو دن ملے اس میں پڑھ لیں. عورتوں کا تو خاص طور سے ماہواری کا معاملہ آتا ہے رمضان میں, تو وہ ان دنوں کی چھوڑتی ہیں تو بعد میں قضا بھی نہیں ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر عذر ہے تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں, پھر جب ٹھیک ہو جائے جب پڑھنا شروع کر دیں. بے شک بے شک. ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ایوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. مفتی صاحب یہ اپن روزہ رہتے نا کتنے گھنٹے سونا چاہیے, ہمارا کام بول رہے تھے اس کے بارے میں. روزہ رکھے کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ بھائی شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی کتنے گھنٹے. آدمی کی طبیعت صحیح ہو جائے, یعنی آدمی کو سکون مل جائے اتنا سو لے.
باقی عبادت کریں. ایسا کوئی فکس گھنٹوں کے حساب سے ہم نہیں بتا سکتے کتنے گھنٹے سونا کتنے نہیں سونا. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں کون سی دعا کرنی چاہیے، کس طرح سے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کی طلب کرنی چاہیے. دو عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ جہاں استغفار، درود شریف اور دیگر اذکار سکھلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دو باتیں یہ بھی سکھلائیں کہ اس مہینے کے اندر ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ دعا خاص طور سے کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب، محمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سنبل سے. جی محمد صاحب، سوال بیان کیجئے. محمد صاحب سوال بیان کیجئے. ان کی لائن شاید ڈراپ ہو چکی ہے، تو مفتی صاحب محمد صاحب سوال بیان کیجئے. لائن ڈراپ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی پوچھئے. مطلب جیسے کہ رمضان ہے اور کوئی ناپاکی کی حالت اس طریقے سے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ محمد صاحب سوال بیان کیجئے. محمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. ٹی وی سن رہے ہیں محمد صاحب، ٹی وی کی آواز زیادہ ہے، سوال ان کا سمجھ نہیں آیا. مفتی صاحب سمیر احمد ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی سمیر احمد صاحب سوال بیان کیجئے. جی فرمائیے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے، سوال فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یہ السلام علیکم مفتی صاحب، کل میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ بینک کے انٹرسٹ کے بارے میں، بینک کی سود کے بارے، پیسوں کے بارے میں، یہ کن کن لوگوں کو دینا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب دیکھیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو یہ دیا جا سکتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں. جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو یہ بینک کا انٹرسٹ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مالدار کو نہیں دیا جا سکتا یا خود استعمال نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ انہی لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو یہ دیا جا سکتا ہے. جی اسلم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی اسلم صاحب. ہلو. جی سوال بیان کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جیسے مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان میں جیسے اگر پلٹی ہو جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا سر میں تیل لگانے سے یا ناخن کاٹنے کی وجہ سے روزہ مکروہ یا ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کم ہو یا زیادہ، خود بخود اگر ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، بال کٹوانے سے یا کاٹنے سے، ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے. یہ تمام عمل بالکل روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. بال بھی کٹا سکتے ہیں، خود بھی بال کی صفائی کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ جے پور سے ایک کالر ہیں. جی سوال بیان کیجئے. سوال بیان کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے. جی تیز بول. صلاۃ تسبیح کی نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کپڑوں پر مہر کی نشان ہے تو نماز پڑھ سکتے جا یا نہیں؟ جی جی مفتی صاحب. دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز صبح فجر میں نہیں پڑھ سکتے اور عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یا 3 جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نہیں پڑھ سکتے. باقی آپ ظہر میں، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کپڑوں پر مور کی تصویر اگر بنی ہوئی ہے تو اگر گردن وغیرہ پورا مکمل بنا ہوا ہے تو پھر تو اس میں نماز درست نہیں ہے.
مکروہ ہے، اس لیے اس کپڑے کو پہن کر نماز نہ پڑھیں، اور اگر صرف پنکھ وغیرہ بنے ہیں، گردن نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی سمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی سمیر صاحب، ہیلو جی سوال بیان کیجئے۔ ہیلو سوال بیان کیجئے۔ ہیلو سمیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہو تو سوال بیان کیجئے۔ جی مفتی صاحب ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ مفتی صاحب ذکر چل رہا تھا دعا کا۔ جی جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کو بھی خاص دخل ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خصوصی اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کو وہ دی جائے۔ کل ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات بلکہ پورے رمضان یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، تو دعا کا اہتمام بھی خصوصی طور پر اس رمضان المبارک میں، اور ہمیشہ رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، اور رمضان میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ خود ایک بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا مغز قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الدعاء مخ العبادہ فرمایا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، تو دعا بالکل جتنی زیادہ سے زیادہ ہو کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ بڑا اہم معاملہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے آپ کبھی بھی کچھ مانگے، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، وہ ناراض ہونے لگے گا، تمہارا تو یہی کام ہو گیا روز کا، لیکن اللہ وہ ہے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنا زیادہ آپ اللہ سے لو لگاؤ گے، اللہ سے طلب کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہر قدم پر ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں، اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلاتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی مفتی صاحب رمضان کے مہینے میں خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے اور وہ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، مگر عورتیں مسجد میں نہیں آتی، اور عورتوں کا مسجد میں آنا فتنے کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے، تو اسی لیے فقہا نے گھر میں اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک کونا یا کوئی ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں، اور اسی میں وہ اعتکاف کر لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے گا۔ اگر پورے عشرے کا اعتکاف کرتی ہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا، جیسا کہ 20 روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے بیٹھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر اٹھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا وہ سنت اعتکاف مانا جائے گا۔ اور اگر کم دن کے لیے بیٹھتی ہیں تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، یا پورے رمضان کے لیے کوئی بیٹھنا چاہے، 2 عشروں کے لیے بیٹھنا چاہے، جتنا بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی وہ سب کچھ دے گا جو معتکف کو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے بالکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف بھی کرتے رہنا چاہیے، اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ جی سمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ پھر سے لائن پر جڑ گئے ہیں۔ جی سمیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سود کے پیسے جو ہے میرے پاس، یہ میرے پوترا پوتری، 2-3 کوشچن ہیں میرے پوترا پوتری کو دے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، اور جی فرمائیں۔ سود کے پیسے جو ہے میرے پوترا، 2-3 کوشچن ہیں میرے، یہ سود کے پیسے میرے، یہ سوال بیان کیجئے۔ جی اور آپ دوسرا سوال بتائیے، پہلا ہو گیا آپ کا۔ ہاں پہلا ہو گیا، اور ایک وہ یہ جو جی آپ ٹی وی پہ نہ سنیے، آپ موبائل پہ سنیے، موبائل پہ سوال کیجئے۔ جی یہ بچے کالج پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس ان کے والد صاحب سے نہیں نکل سکتی، یہ پیسے ان کو دے سکتے کیا؟ اور ایک سوال کیا ہے کہ جی فرمائیں۔ ہاں موبائل پہ سن رہا ہوں میں۔ جی فرمائیں، کیا آخری سوال کیا ہے آپ کا؟ جی اور
प्लाटों का जो है जी प्लाटों का जो है प्लाटों का, और मुफ्ती साहब बोले कि ये दूसरी कभी बेचे दे सकते क्या पैसे? नहीं अभी देना क्या, अब तो नहीं निकाल सकते, हमारे नाम पे लिए सो है वो। ठीक है, रहनुमाई फरमाइए मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, जो कुछ समझ में आया। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपनी औलाद को, पोता पोती को, धेता धेती को, नवासा नवासी को, इनको किसी को न ज़कात दे सकते हैं, न इस तरीके से इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं। वो तो घर का माल घर में ही रह गया, फिर उसमें गया ही क्या, इसलिए बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं और वो ख़ुद साहिब हैसियत हैं, उनको नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो गरीब हैं, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, ज़कात ले सकते हैं और इतना उनका मामला है कि वो ज़्यादा गरीब हैं और ज़कात लेने के वो मुस्तहिक़ हैं, तो फिर उनको दे सकते हैं, वरना उनको भी नहीं दे सकते। और तीसरा क्या था इनका बना? यही था इनका सवाल कि ज़मीन, इनका प्लॉट। हाँ, ज़मीन का मामला ये है कि प्लाट अगर आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा है, तिजारत के लिए है, तो उस पर ज़कात होगी। अगर आप अभी नहीं दे सकते तो जब बिके उस वक्त आप तमाम पिछले सालों की ज़कात अदा कर दें। इसमें इतनी गुंजाइश है, अगर आपके पास अभी नहीं है देने के लिए, अभी नहीं दे सकते, तो जब उसे बेचेंगे उस वक्त आप अदा कर देंगे। और अगर वो तिजारत के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। सिर्फ प्लाट पे उस पर ज़कात है जो बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो और बेचने ही की अभी नीयत हो, तिजारत की नीयत हो। जी मुफ्ती साहब, ख़वातीन के एहतिकाफ़ का जिक्र चल रहा था कि वो किस तरह से क्या मामूल होना जी, चाहिए? ख़वातीन के एहतिकाफ़ का मामला भी वही है कि जिस तरीके से मर्द हज़रात मस्जिद में जब एहतिकाफ़ करते हैं तो वो अपनी जो बशरी ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए बाहर जा सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं जा सकते। यानी जैसे कि पखाना, पेशाब वगैरह, या अगर कोई नहीं है खाना लाने वाला बदर्ज मजबूरी फिर खाने के लिए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी औरतों को एहतिकाफ़ का मामला यही है कि अगर वो सुन्नत एहतिकाफ़ कर रही है तो फिर उनको भी ये एहतिमाम करना होगा कि वो उसी रूम में रहेंगी मुस्तकिल तौर पर, खाना पेशाब वगैरह के लिए जा सकती हैं, या खाना अगर वहाँ कोई पहुँचा दे तो अच्छी बात है, मजबूरी हो, कोई नहीं है लाने वाला तो खाना अपना ला के खा सकती हैं या खा कर आ सकती हैं, इतनी गुंजाइश है इसकी। बाकी एक बात याद रखें कि एहतिकाफ़ की हालत में गुस्ल अगर वाजिब हो जाए तो फिर गुस्ल के लिए जा सकते हैं, लेकिन जुमे के गुस्ल के लिए या वैसे ही बस गर्मी की वजह से गुस्ल के लिए नहीं जा सकते। हाँ, आप बाथरूम में गए और नियत तो आपकी बाथरूम की थी, लेकिन पेशाब पखाने की थी और उसी में आप नहा लिए, तो इतनी गुंजाइश है कि उसमें आप पानी डाल सकते हैं। जी मुफ्ती साहब। नसीम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी नसीम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। जी मेरे मुफ्ती साहब से दो सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि अगर सदका देते वक्त हमारे पास गेहूं नहीं है तो हम चावल पे सदका दे सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे भैया भाभी है, वो 4 दिन अच्छा रहते और 4 दिन झगड़ा करते, तो उनके लिए कुछ वजीफा बताइए। और आखिर में दुआ की दरख्वास्त। 7 दिन झगड़ा करते हैं, 7 दिन अच्छे रहते हैं जी। हाँ, तो उन्हें एहसास होता है बाद में कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी होता है। ठीक है जी मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल से ही चलते हैं। देखिए, एक काम कीजिए, उनसे कहिए, ख़ास तौर से अपनी भाभी से कहिए कि घर के अंदर जब खाना बनाया करें तो 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके हर खाने पर दम कर दिया करें। आटा गूंदें उस पर दम कर दें, सालन बनाए उस पर दम कर दें, और कोई चीज़ बनाए उस पर दम कर दें। तो इस तरीक़े से करें और वो ख़ुद भी खाएं, शौहर को भी खिलाएं और भी घर वाले खाएं। इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ेंगी और धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। जी मुफ्ती साहब, इनका पहला सवाल ये था कि ये सदक़े के लिए गेहूं दे सकती हैं या चावल भी दे सकती हैं? हाँ, देखिए, सदका फ़ितर में असल तो गेहूं है या जौ है या इसी तरीके से खजूर हैं, किशमिश हैं। अगर ये चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ देनी है, तो फिर उसी की कीमत का एतबार करके आप चावल भी दे सकते हैं। यानी 2.25 किलो गेहूं के जितने के बनते हैं उतने पैसों के आप चावल दे सकते हैं, या कोई और चीज़ देना चाहें तो कोई और चीज़ भी दे सकते हैं। जी। तबस्सुम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। मेरी गवर्नमेंट की पेंशन आती, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था जी, वो पेंशन आती मेरे ऐसा मैं ज़कात दे सकती हूँ क्या? आपके पास कुछ जमा है? जमा तो नहीं है। कुछ जेवर वगैरह है? हाँ है। कितना है? सोना है या चांदी भी है?
चांदी भी है, सोना भी है। ठीक है। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए उस पैसे पे तो ज़कात नहीं है आपकी, जो पेंशन वगैरह आती है जब जमा भी नहीं है आपके पास, लेकिन सोना और चांदी दोनों हैं तो फिर उन पे ज़कात होगी। उनकी मौजूदा कीमत के एतबार से 2.5% के हिसाब से लगा करके उनकी कीमत मालूम करा के उसकी ज़कात आप दे दें, उसी पैसे से दे दें जो गवर्नमेंट से आपको मिलता है, जायज़ है। जी तबस्सुम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी तबस्सुम साहिबा, कॉल शायद ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब, एहतिकाफ का जिक्र चल रहा था, मर्द हजरात के लिए क्या हुक्म है? हाँ देखिए, मर्द हजरात के लिए भी यही हुक्म है जो तफसील थी कि मस्जिद में जब एहतिकाफ करेंगे तो वो मस्जिद से बाहर बिला जो है इस तरह की ज़रूरत के नहीं निकलेंगे, यानी पाखाना, पेशाब या खाना, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से निकल सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और अमल ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो बाहर निकलें। गुस्ल के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकलेंगे यानी गुस्ल अगर फ़र्ज़ या वाजिब है, यानी एहतिलाम वगैरह हो जाए या इस तरह की ज़रूरत पेश आ जाए तो उस पर जो है फिर तो वो निकलना वाजिब हो जाता है और उसको गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जुमे का गुस्ल करना है या अगर गर्मी की वजह से राहत हासिल करने के लिए गुस्ल करना है तो इसके लिए भी मुअतकिफ़ को जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, बैतुल खला गए या किसी वजह से और पेशाब वगैरह करने के लिए गए, उसी में नहा भी लिए साथ में, तो वो एक अलग बात है, इस तरह कर सकते हैं। बाकी एक बात और याद रखें, मुअतकिफ़ के लिए चाहे मर्द हो या औरत, अगर एतिकाफ़ हम कर रहे हैं सुन्नती, तो उसमें रोज़ा भी ज़रूरी है। बिला रोज़े के फिर वो सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होगा, फिर वो नफली एतिकाफ़ बन जाएगा। यानी रोज़ा भी उसमें शर्त है कि रोज़ा भी पूरे अशरे का रोज़ा भी रखा जाए, पूरे अशरे के 10 के 10 रोज़े या 9 रोज़े जितने भी बनते हैं आखिरी अशरे में, वो तमाम के तमाम रोज़े भी रखे जाएंगे और उसके अंदर फिर एतिकाफ़ में बैठा जाएगा तो वो कबूल होगा, यानी सुन्नत एतिकाफ़ माना जाएगा। और अगर कोई माजूर है ऐसा कि रोज़े नहीं रख सकता या रोज़े रखने की ताकत नहीं है और वो एतिकाफ़ करना चाहता है तो उसका एतिकाफ़ नफली होगा, या सुन्नत एतिकाफ़ उसका नहीं माना जाएगा। जी मुफ्ती साहब। नसीम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी नसीम साहिबा। उड़ीसा से बोल रही हूँ मैं। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी बेटिया है, मैं उसका 2 साल पहले शादी करी थी मुंबई से। जी तो वो लड़का शराब वराब पीता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, घर वाले भी ज्यादा परेशान करते हैं और बहुत बुरी हालत में है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं उस लड़की का जैसे अपनी तरफ से खुला लेके और कहीं तो शादी कर सकती हूँ क्या, जायज़ है क्या? जी रहनुमाई फरमाइए मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, देखिए अगर वाकई ये परेशानी है कि वो शराब पीता है और पीकर जुल्म करता है तो फिर गुंजाइश है आपको खुला लेने की, लेकिन उसके पूरे शराइत के साथ आप किसी शरई अदालत में जा कर के खुला लेंगी और खुला के बाद इद्दत भी गुजरेगी, यानी लड़के की तरफ से खुला में तलाक होगी, उसके बाद इद्दत गुजरेगी और उसके बाद कहीं जा कर के निकाह हो सकता है। बाकी आप हालात को देख लें कि क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ मरतबा ऐसा होता कि आदमी एक जगह से निकलता दूसरी जगह उससे भी बुरी मिल जाती है। सारे हालात पर, सारी चीज़ों पर गौर करके और अपनी बच्ची से भी सारा मशवरा करके, अपनी मर्ज़ी से ना करें। बच्ची बाज़ मरतबा निभाने की कोशिश करती है या उसे नहीं पसंद है तो अपनी बच्ची से भी ज़रूर मशवरा करें और उसके बाद फिर अगर ऐसा जुल्म है तो फिर गुंजाइश है खुला लेने की। बेशक। जी मुफ्ती साहब, सैयद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी सैयद साहब। मेरा यह सवाल है। जी फरमाएं। जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं जी, जो 20 रकात पढ़ते हैं ना, नियत क्या करना है इससे पूछा। नियत क्या करना है? जी ठीक है। हाँ नियत ठीक है, रहनुमाई रोजे की नियत कैसा करना है रोजा के हालत में? जी जी ठीक है। जी मुफ्ती साहब, बस यही नियत करना है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, या तरावी का मामला है तो बस दिल में सोच लें कि मैं तरावी की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ज़ुबान से करना चाहते हैं तो वो मशहूर दुआ है, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, रोज़े की नियत, या नवैतु व नसूमु गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्ज़ शहरी रमज़ान। बाज़ इलाक़ों में ये पढ़ी जाती है तो कोई सी भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह कि तरावी की नियत अगर बाकायदा अल्फाज में करना चाहते हैं तो वही तरीक़ा है, नियत करता हूँ वास्ते नमाज के, नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी, रुख में रकाब शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से नियत बांध सकते हैं। लेकिन इतना मौका इमाम के पीछे तरावी में नहीं होता तो बस दिल में नियत कर लें, काफ़ी है। जी मिर्ज़ा साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मिर्ज़ा साहब। जी
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मैं मुफ्ती साहब से जो सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाए, तेज बोलिए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी फरमाए, सवाल फरमाए। सर एक मसला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कब्रिस्तान में जो मस्जिद होती है। जी हेलो। जी आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए। कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में जो मस्जिद होती है उसमें नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या आपके हिसाब से सही है? जी ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, देखिए एक बात याद रखिए कि मस्जिद में तो कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, मना नहीं है। जब मस्जिद बन गई तो अब उसके अहकाम मस्जिद के अलग हो गए, कब्रिस्तान के नहीं रहे। हाँ, मस्जिद के अलावा वैसे कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, या अगर कब्रें सामने आ रही हैं तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन अगर पीछे कब्रें हैं या एक कोने में जो है मस्जिद बना दी गई है और मस्जिद में कोई वैसे सामने कब्र नहीं है तो फिर बिल्कुल जायज़ है, उसमें नमाज में कोई हरज नहीं है। जब मस्जिद बन गई तो उसके अहकाम ही बिल्कुल बदल गए, अब कब्रिस्तान वाले अहकाम उसके रहे ही नहीं, तो इसलिए नमाज का मामला भी ये है कि बिल्कुल उसके अंदर जायज़ है, नमाज में कोई हरज नहीं है। जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, नसीम साहिबा का एक सवाल था खुला को लेकर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में खुला को इजाज़त है या फिर कितनी ज़्यादा, मतलब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक़ का इख्तियार मर्द को दिया है कि मर्द तलाक़ दे सकता है। औरत के लिए अल्लाह ने खुला का रास्ता रखा है, क्योंकि औरत ज़्यादा जज्बाती होती है और जज्बात में आकर कुछ भी कर गुजरती है, तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ ये एहतियात रखी है और ये हमारे लिए बड़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान का मामला किया है। तो बहरहाल इसकी गुंजाइश है, कुछ शराइत हैं कि अगर वाकई इस तरह का मामला है कुछ परेशानी का, तो फिर औरत को इजाज़त है कि वो खुला ले सकती है, लेकिन ख़ुद से नहीं ले सकती। ख़ुद से तो ये है कि अपने शोहर को राज़ी कर ले किसी भी शक्ल में तलाक़ पर और वो तलाक़ ले ले, तो ये शक्ल तो बन सकती है। लेकिन यह है कि शोहर तलाक़ भी ना दे और ख़ुद से जुदा होकर दूसरी जगह निकाह कर ले, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसका पूरा प्रोसेसर है कि वो अदालत में जाएगी, वहाँ से उसको शोहर को नोटिस दिए जाएंगे, पूरी एक तफसील है, और फिर वहाँ से जब खुला होगा उसकी इद्दत गुजरेगी, इद्दत के बाद फिर निकाह कर सकती है। जी मुफ्ती साहब। नाज़िया साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी नाज़िया साहिबा। नाज़िया साहिबा, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। दो तोले सोने का ज़कात क्या है, कितना है? 2 तोला सिर्फ सोना है या चांदी भी है कुछ? चांदी भी 20 तोले है। 20 तोले चांदी है। सोने का रेट क्या है आपके यहाँ और चांदी का रेट क्या है? अब तो 50 है, शायद 50 40 पे 8। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए अगर 50 को है सोना तो फिर तो 2500 रुपये ज़कात बनेगी 2 तोले की, और अगर 40 को है तो फिर 2000 रुपये ज़कात बनेगी। आप तहकीक कर लें क्या रेट है सोने का, जो नया सोना है उसका नहीं, जो आप अगर पुराना बेचें तो उसमें क्या रेट लगता है उस रेट की आप तहकीक कर लें, उस एतबार से आपकी ज़कात है। चांदी का मामला भी यही है कि चांदी कितने रुपए किलो है, उसके एतबार से चांदी की भी आप जो है ज़कात अदा कर दें। जी मुफ्ती साहब, कुरान मुबारक में रमज़ान के बारे में क्या जिक्र फरमाया गया है, इस पर थोड़ा सा तफसील से। देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, पूरी आयत है तफसील के साथ कि ये महीना ऐसा है कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। शहर रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान वो है कि जिसके अंदर कुरान को नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, के जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है। तो कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में नाजिल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया, और कुरान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, और हिदायत के लिए कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान का सीखना, कुरान के अहकाम पर अमल करना, कुरान के अहकाम को समझना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रमज़ानुल मुबारक से इसका ख़ास ताल्लुक़ है गहरा, रमज़ानुल मुबारक से इसको ख़ास मुनासबत है, तो इसकी तिलावत भी करें, इसको समझने की कोशिश करें, तर्जमा तफसीर पढ़ें, किसी आलिम के तहत रह कर के इसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। चूँकि कुरान तो अल्लाह का ख़ास कलाम है, तमाम मखलूक़ात से बरतर है, मखलूक से हट कर ये अल्लाह का कलाम है।
تو اللہ کے کلام کو جتنا کوئی پڑھے گا، جتنا کوئی اس سے محبت رکھے گا، جتنا کوئی اس سے تعلق رکھے گا، جتنا کوئی اس کی طرف اپنی طبیعت کا مائل کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے، محبت کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے رحمت اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اور بالکل یہ حقیقی بات ہے کہ جو قرآن کریم سے ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے بنجر علاقے کے جہاں پر کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہاں قرآن کریم پر محنت ہوئی، قرآن کریم سے انہوں نے لگاؤ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پورے علاقے کو چمکا دیا، پورے کو اللہ نے ایسی ترقی دی کہ لوگ حیران رہ گئے. تو حقیقت یہی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے کلام سے وابستہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. بے شک. مفتی صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہمارے اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین. جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.